تو وہی آگے میں کچھ پاکستان کے دکھوں پر آ جاؤں، اگر آپ اجازت دیں ملیہ صاحبہ. 100 سوالوں کا ایک سوال، پاکستان کے لیے نسبتاً کون سا صدارتی امیدوار جو ہے بہتر ہوگا؟ میرا تو خیال ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے دنیا کے لیے جو بائیڈن بہتر ہوگا. اچھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا یعنی کہ صدارتی امیدوار جس نے کہا ہے کہ وہ پہلے دن جو وائٹ ہاؤس میں اگر وہ جیت جاتا ہے تو پہلے دن وہ مسلم بین کو ختم کرے گا. وہ جو بین انہوں نے لگایا تھا مسلمان ممالک کے ٹریول پہ، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ ٹرمپ ہے، جس نے کہ جیسے میں نے کہا اتنی دیکھیں پاکستان کے ساتھ کتنی انپریڈکٹیبل اس نے پالیسی اختیار کی تھی. شروع میں تو جس قسم کی ٹویٹس اس نے کی تھی وہ کیسے ہم بھول سکتے ہیں، مخالفانہ. جی ہاں جی. اور اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا تو پاکستان کی ضرورت محسوس کی اور پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف گئے. لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ ایک ٹیکٹیکل موو تھا ٹرمپ آن بہاف آف ٹرمپ، امریکہ کے آن امریکاز پارٹ. وہ اسٹریٹجک نہیں تھا اور وہ تعلقات جو بائیلیٹرل ہمارے ہیں جن کو کہ بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. یہ صرف افغانستان فوکس ہے اور سب سیٹ آپ کہہ دیجیے آف ریلیشن ود افغانستان جو امریکہ کے اس وقت مجبوری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو چھوڑیں، دنیا کو، پاکستان شامل ہے ظاہر ہے اس دنیا میں اور مسلمان دنیا ان پرٹیکولر، بیکاز ظاہر ہے پاکستان کو سب سے زیادہ اہم چیز پاکستان کے لیے تو یہی ہے نا کہ مسلمان دنیا کے ساتھ اس کا کیا رشتے ناطے اور ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا رہے گا، جو ملک کے اندر اپنے ملک کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ہے اور اس کی جو یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ فیشسٹک ٹینڈنسیز ہے نا. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ اسٹیبل اور پریڈکٹیبل جو ہوگی پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، عالم اسلام کے لیے بھی، بقول آپ کے جو بائیڈن صاحب ہوں گے. ایک اور چیز میں آپ کو ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں کہ صرف جو بائیڈن کے کیمپین سے ہی ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے، تو وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے جو کہا کہ جی کشمیری کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو بحال کرنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اور یہ بھی نہ بھولیں کہ جب جو بائیڈن سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین تھا، طویل عرصہ اس نے گزارا، تو وہ مودی کا کرٹک تھا. بلکہ گجرات میں جو سانحہ ہوا، جو کارنیج ہوا، اس میں تو اس نے کھل کے اسٹیٹمنٹ دیے تھے. تو یہ بھی ہمیں یہ ہسٹوریکلی بھی چیزوں کو تناظر میں دیکھنا چاہیے. اچھا، تاریخی اعتبار سے اگر بات کریں آصف صاحب، وہ یہ کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی پاکستان کے حوالے سے کوئی امریکی پالیسی میں کوئی ریڈیکل تبدیلی نہیں آئے گی، چاہے وہ بائیڈن آئے چاہے ٹرمپ آئے. کیونکہ جو اس وقت کہتے ہیں نا کہ جو ہم نے دیکھا تھا اوباما دور سے، بلکہ بش کے دور سے جو شروع ہوا تھا بھارت کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک تعلقات، وہ اس پہ چلیں گے، اسی ٹریجیکٹری پہ چل رہے ہوں گے. تو کوئی توقع یہ نہیں کر سکتا کہ بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی، بھارت سے کلوزنس بڑھے گی، اس کو بطور کاؤنٹر ویٹ چائنا کہ وہ اسٹرینتھن کریں گے، اور ظاہر اس کے لیے اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہوگی. جی دیکھیں، یہ آپ نے بالکل صحیح اشارہ دیا ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو مسلم دنیا کی بھی بتانا چاہوں گا. یہ ٹرمپ کا ہی کمال تھا کہ سارے عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں. سو یہ ایک بڑا سٹرونگ فیکٹر ہے جو ٹرمپ کو جو جوئش لابی ہے اس کے نزدیک لا رہا ہے. اس نے جیروسلم کو کیپٹل ڈکلیئر کروا دیا اور وہ ساری چیزیں. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، آئی تھنک انڈیا کے ساتھ وہ irretrievably کمٹ ہو چکے ہیں اپنے تعلقات کے اندر، اپنی چین دشمنی کے اندر، اور یہاں پر ایک محلے میں دادا گیر چھوڑنے کے لیے انڈیا کو. اور انڈیا ویسے بھی بہت بڑا ملک ہے، اکانومی وائز بھی ان کو اکنامک بینیفٹ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہوگا. سو اس لیے میرے خیال میں کوئی ریڈیکل چینج نہیں آئے گا. کاسمیٹک قسم کی چینجز آ سکتے ہیں اور اس کا بھی دار و مدار ہوگا پاکستانی حکومت کے اندر کہ وہ کس قسم کی اپنی پالیسیز نئی گورنمنٹ کے ساتھ چاہتی ہے، کیا چینجز ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہوں گے. باقی ڈے ٹو ڈے جو زندگی ہے وہ میرے خیال ہے اسی طرح گزرے گی. اور جب افغان پیس ایکارڈ سائن ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو آج تک پاکستان کو افغان پرزم سے دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پھر ایک بہت ڈیفیکلٹ پاکستان کو ایک نیا جو ہے پیراڈائم اپنے ریلیشنز کا سیٹ اپ کرنا پڑے گا جو 20 سال سے افغانستان کے اس میں چل رہا تھا. سو مجھے نہیں لگتا کوئی ریڈیکل چینج آئے گا. اور میرے خیال میں اگر میں حکومت کا ایڈوائزر ہوں تو ہمیں اس چینج پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنا چاہیے، ریجنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ظاہر صاحب جو اوباما صاحب کا دور حکومت تھا اس زمانے میں مطلب ہے عراق پہ چڑھائی ہوئی، سیریا پہ ہوئی، لیبیا، افغانستان، پاکستان پہ بڑا دھڑا دھڑ ڈرون حملے ہوا کرتے تھے. بائیڈن صاحب نائب صدر بھی تھے اس زمانے میں. تو وہ اور ٹرمپ کو اگر موازنہ کریں، جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑی، صرف ایک قتل کروایا انہوں نے بقول آصف یاسین ملک صاحب کے کرانی اس کا سائنٹسٹ کا. تو کس طرح سے دیکھیں بائیڈن ان معاملات میں تو ایک ریڈیکل سٹانس رکھتے رہے ہیں. پہلے تو ایک اپنی تصحیح کر لیں. جی، اوباما نے حملہ نہیں کیا تھا عراق پہ.
نہیں لیکن اس دور میں جاری رہا نا نہیں چیزیں، بلکہ تھوڑا سا اور میں کہہ رہا ہوں اوباما نے وہاں ختم بھی کرائی جنگ، لیکن جی نہیں میں پوری بات سن لیں. دیکھیں دو چیزیں آتی ہے کہ اوباما نے بلکہ عراق کی ختم کی جنگ، اس نے کہا تھا دس از اے بیڈ وار، اور پھر کہا تھا کہ افغانستان کی گڈ وار ہے، ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے ان کو ایک توجہ پیش کی تھی کہ کیوں عراق سے ہمیں ہٹانا چاہیے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ باوجود تمام تنقید کے، بہت تنقید بھی تھی اوباما پہ، انہوں نے سیریا میں براہ راست فوجی کارروائی نہیں کی، کرنے سے انکار کر دیا. پراکسی کے ذریعے کر رہے تھے نا. پراکسی مطلب وہ تو الگ بات ہے کتنا کچھ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ نہ لیبیا میں ڈائریکٹ امریکن انٹروینشن ہوئی اور نہ ہی سیریا میں ہوئی. تو تھوڑا سا مطلب ہسٹوریکل نہیں میں بالکل ہسٹوریکل، لیکن ایک پراکسیز کی وہی بات ہوتی ہے. چلے خیر، ہاں لیکن اس میں بات یہ آتی ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اوباما کی ساری پالیسی صحیح تھی، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں دیکھیں دنیا میں جو تعلقات ہوتے ہیں کہ ممالک کے درمیان، اس کی نوعیت اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہا سکتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے دوست جو ہمیشہ دوست رہیں گے، یہ ہمارا تھوڑا سا ایک وہ رہتا ہے. دیکھیں ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہے، اور ابھی کی نہیں ہے، سالہ سال سے چلی آ رہی ہے. اس کی وجہ سب نے ابھی ہمارے اس پہلے بھی ملیح لودھی صاحب نے بتایا، اور پھر آصف یاسین صاحب نے وہی بات کی کہ دیکھیں اس میں ایک انڈیا کے ساتھ ان کا اپنا ایک انٹرسٹ وابستہ ہے، جس کو آپ معاشی طور پہ بھی کہہ لیں. بہت بڑا ملک ہے، یہ بھی ہم نہیں دیکھتے. ہم تو ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان یہ ایسے نہیں ہوتی، زیرو سم گیم اس طرح کا نہیں ہے. اب اس کے میں یہ ہے کہ ہندوستان 1 ارب سے زیادہ کا ملک ہے، اس کی ایک مارکیٹ بڑی ہے. اس کے بعد بھی جو ہے ان کے اپنے مفادات جو چائنا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس کے پہلو میں دیکھنا چاہیے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ نہیں ہوگا کہ جو ہے ہر چیز ہندوستان کی جو ذاتی اس کو تسلیم کی جائے گی. جیسے ابھی ملیح نے بات کی تھی کہ جو ہے ایک واحد ہے جہاں پہ کشمیر کے اوپر ہندوستان کے جو اقدامات تھے اس پہ کنڈم کی نہ صرف یہ بائیڈن نے کیا، بلکہ جو ہے ان کی وائس پریزیڈنٹ کی جو کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ حالانکہ ان کے ہندوستانی اوریجن بھی ہے ان کا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ تنقید کی، کاملا ہیرس نے اس میں تنقید کی تھی کہ مودی کے جو اقدامات کی. تو یہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک اگر بائیڈن آتے ہیں تو میں نہیں کہتا ہوں کہ بہت ساری ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے مسئلہ ایک، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں ہیومن رائٹ کے جو آسپیکٹ جو پہلے ایک امریکن ایک رہتی تھی وہ چیز اجاگر ہوگی، اور بہت سی چیزوں کو اور بھی سامنے لایا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات ہے، دیکھیں ہماری جو ہے ایک بعض کنورجنس بھی ہیں، اور ابھی ہمارے جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کا ساتھ ہے. مطلب افغانستان چاہے کوئی بھی صورتحال بنتی ہے، ایک حد تک ہمارا انٹرسٹ اور امریکہ کا انٹرسٹ اس خطے میں یکساں ہے، اس حد تک تو ہمارا تعاون رہے گا. لیکن یہ سوچنا کہ ہم شاید اس پھر جو ہے پرانے جو ہے تعلقات کی طرف چلے جائیں گے، وہ ممکن کسی صورت میں نہیں ہے. مطلب یہ کہ 2001 کے بعد سے جو ہمارے تعلقات میں ایک دوسری گہرائی آئی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، وہ بہت پہلے ختم ہو چکی تھی. 2011 کے بعد جو ہے ہماری جو وہ جو ہے یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ تو وہ تو کہیں دور دور نام نہیں تھا، ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ بھی ایک حد تک ہی رہی ہے. تو وہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ شاید آئندہ بھی برقرار رہے گی. تو ہم یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی بائیڈن کے آنے کے بعد بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے، لیکن جہاں جہاں ہمارے مفادات ملیں گے وہ یقینی طور پہ ہوں گے. اچھا یہ جو ملیح صاحب آپ نے بھی کہا کہ جی حوصلہ افزا بیان بائیڈن صاحب کا کشمیر کے حوالے سے رہا ہے. اچھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ٹرمپ بھی 8 مرتبہ جو ہے ثالثی کی پیشکش کر چکے تھے بھارت اور پاکستان کی. کیا فرق پڑے گا اگر وہ کشمیر کے ایشو کو اٹھاتے ہیں؟ کتنا اس سے مطلب ہے کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں کیا اس کو بھارت روک دے گا، کم کر دے گا؟ کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو بھی یہ صدارتی الیکشن جیتے گا اس کا سب سے اہم فوکس ڈومیسٹک ہوگا، فارن پالیسی نہیں ہوگا. اول تو میں یہ کہوں. دوسرا یہ کہ فارن پالیسی پہ جو فوکس ہوگا وہ چین کے ساتھ تعلقات پہ ہوگا، چاہے ٹرمپ جیتے یا بائیڈن جیتے، بیکاز وہ سب سے اہم باہمی ریلیشن شپ امریکہ کی اس وقت جو ہے وہ چین کے ساتھ ہے. تو چین کے بارے میں ان کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. جہاں تک ہمارے خطے کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ضرور میں یہ کہوں گی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ ضرور ہوگا کہ کچھ نہ کچھ وہ ضرور اس پہ ایک واقف اختیار کریں گے، بیکاز ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹس جو ہے جیسے ظاہر نے بھی کہا وہ ہیومن رائٹس سے بات ضرور کرتے ہیں. جہاں تک صدر ٹرمپ کا تعلق ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، میں بھی ایک میٹنگ میں موجود تھی جو انہوں نے نیو یارک میں کی ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ. وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک غیر سنجیدہ آفر تھا. دیکھیں ثالثی کا آفر آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ دونوں پارٹیز کو رضامند نہ کریں. درست. یہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ تو بہت چیپ ہوتے ہیں، وہ تو بڑی آسانی سے آپ بول سکتے ہیں. لیکن جب ٹرمپ نے ہندوستان کو آمادہ ہی نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کوشش کی، مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کہ اس نے کوئی کوشش کی ہو، اس نے تو بلکہ اتنا بھی نہیں کیا اس کی انتظامیہ نے کہ کھل کے جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہے ہیں آکوپائڈ کشمیر میں اس کے بارے میں کچھ کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے اس کے بارے میں. 5 اگست کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں کہا. بہت شکریہ ملیح لودھی صاحبہ، آصف یاسین ملک صاحب اور زاہد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یقیناً وہ جو ثالثی کی پیشکش جیسا فرمایا ملیح صاحبہ نے کہ سنجیدہ آفر نہیں تھی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی 5 اگست 2019 کا اقدام ہوا.